حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہور یعنی وضو ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں طہور یعنی وضو کو نماز کی کنجی فرمایا گیا ہے۔ گویا جس طرح کوئی شخص کسی مقفل گھر میں کنجی سے اس کا تالا کھولے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر وضو کے نماز میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں حدیثوں کی تعبیر میں اگرچہ کچھ فرق ہے، لیکن حاصل اور مدعا سب کا یہی ہے کہ نماز کے قابل قبول ہونے کے لیے واضح شرط ہے۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری اور اسے مخاطب و مناجہ کی اعلیٰ اور انتہائی شکل ہے، جس کے آگے اس دنیا میں ممکن نہیں، اس لیے اس کے ادب کا حق تو یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے سارے جسم کے غسل اور بالکل پاک صاف اچھا لباس پہننے کا حکم دیا جاتا، لیکن چونکہ اس پر عمل بہت مشکل ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے از راہ کرم صرف اتنا ضروری قرار دیا کہ نماز پاک کپڑے پہن کر پڑھی جائے اور سارے جسم کے غسل کے بجائے صرف وضو کر لیا جائے، جس میں وہ سارے ظاہری اعضاء دھل جاتے ہیں جو انسان کے جسم میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور اس حیثیت سے وہی سارے جسم کے قائم و مقام قرار دیے جا سکتے ہیں۔ نیز ہاتھ، پاؤں اور چہرہ اور سر، یہی وہ اعضاء ہیں جو عام طور پر لباس سے باہر رہتے ہیں، اس لیے وضو میں صرف انہی کے دھونے اور مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں وضو نہ ہونے کی حالت میں طبیعت میں جو ایک خاص قسم کا روحانی تقدر اور انقباض ہوتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد انشراح و انبساط کی ایک خاص کیفیت، ایک خاص طرح کی لطافت اور نورانیت جو انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے، جن بندگان خدا کو ان کیفیتوں کا احساس اور تجربہ ہوتا ہے، وہ بے خوب سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کو لازمی شرط قرار دیے جانے کا اصل راز کیا ہے۔ باقی اتنی بات تو ہم سب عوام بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس اور اعلیٰ بارگاہ میں حاضری کا یہ ادب ہے۔ اللہ کے جو بندے صرف اتنی بات سمجھ کر بھی وضو کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی اپنے وضو میں ایک خاص لذت اور نورانیت محسوس کریں گے۔